بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کون میرا مددگار ہوتا ہے اللہ کے دین کی طرف۔ 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش دعوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا اور ایک شخص کو جس کا نام تدیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئیں، تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان اب قیامت کے دن ہماری ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک بقول علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 33 برس کی تھی، اور بقول علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 124 برس کی تھی، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آخر میں اسی قول کی طرف رجوع فرمایا ہے۔ تدیانوس جب بہت دیر تک مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تدیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے تدیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد تدیانوس کو جب اس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تدیانوس ہی کا تھا۔ تو اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا آدمی تدیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تدیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے۔ اس پر خود یہودیوں میں جنگ کی نوبت آ گئی اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے چاہنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات پر تم جھگڑتے ہو۔ آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے 6 برس دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور ہمارے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور دجال کو قتل فرمائیں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ اور قرآن مجید میں عیسائیوں کو رد کرتے ہوئے یہ بھی نازل ہوا ہے کہ ترجمہ: اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا۔
خلاصہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھا دیے گئے، جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے اور نہ سولی پر لٹکائے گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، میری پوسٹ اچھی لگے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔